السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیس اینڈ ایجوکیشن فاؤنڈیشن یہ ایک غیر سرکاری اور غیر منافع بخش ادارہ ہے۔ اس ادارے کے زیر انتظام امن اور تعلیم کے حوالے سے مختلف سرگرمیاں کی جاتی ہیں۔ گزشتہ دنوں ایک سرگرمی فیصل آباد میں کراچی میں ہوئی اور اس سرگرمی کا تعلق تھا اسلام اور جمہوریت کے حوالے سے جو مسلمانوں کے ذہنوں میں عوامی سطح پر مختلف خدشات ہیں کہ جمہوریت کوئی کفر کا نظام ہے یا اسلام سے کوئی متصادم نظام ہے، اس تصور کو درست کرنے کے لیے ہم نے مختلف مذہبی اسکالرس کو، جن کا تعلق مختلف مسالک سے تھا، ان مذہبی اسکالرس کو مدعو کیا اور انہوں نے جمہوریت کے حوالے سے اسلام کا نقطہ نظر پیش کیا کہ جمہوریت اسلام سے متصادم نظام نہیں ہے، بلکہ جمہوریت ہی وہ نظام ہے جو اس وقت دنیا میں رائج تمام نظاموں میں اسلام سے قریب تر ہے۔ اس میں فوکس ہمارا یوتھ کے اوپر ہے، اس لیے ہم نے یہ یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کو اپروچ کیا، اور یونیورسٹیز کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ خاص طور پہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ ایکٹیو ہوتے ہیں۔ اس لیے ہم نے چاہا کہ سوشل میڈیا کا ایک اہم ترین رول ہے نوجوانوں کے حوالے سے، جمہوریت کے فروغ کے حوالے سے، جمہوریت اور جمہوری اقدار سے آگہی اور اس کا شعور لوگوں تک منتقل کرنے کے حوالے سے۔ اس لیے آج ہم نے خاص طور پر رابطہ کیا میڈیا کی ایک اہم ترین شخصیت جو ایف ایم چینل سے بھی وابستہ ہیں اور بہاولپور یونیورسٹی سے بھی وابستہ ہیں، اور ان کا نام کسی تعارف کا محتاج نہیں ہے۔ بقول احمد فراز آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے۔ صدف مہدی صاحب، صدف مہدی صاحب آج موجود ہیں، اور صدف مہدی صاحب سے مختلف زاویوں اور جہتوں سے ہم اس عنوان پر رہنمائی حاصل کریں گے، اور ہمارے ذریعے جتنے دیکھنے والے ہیں وہ تمام حضرات یہ استفادہ کر سکیں گے کہ میڈیا کا کردار کیا ہے جمہوریت کے فروغ میں، نوجوانوں کے حوالے سے، نوجوانوں کو ایجوکیٹ کرنے کے حوالے سے۔ اور پھر آج ہمارے ہوسٹس ایک یونیورسٹی سے ہی وابستہ ایک جواں فکر جواں سالہ خاتون ہے، یہ گفتگو کریں گی صدف مہدی صاحب سے، اور ہم اور آپ سب استفادہ کریں گے۔ اب میں مزید بہت اس میں شکریہ سر۔ حائل نہیں رہنا چاہتا، میں چاہتا ہوں کہ اب سوالات کا آغاز کیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، پی ای ایف کی طرف سے میں ہوں آپ کی میزبان نوال مہدی، اور آج کے ہمارے اس لائیو سیشن میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ ہمارے پروگرام میں ہمارے ساتھ ابھی ہمارے فیسلیٹیٹر جناب فیصل عزیز بندگی تھے۔ اس کے علاوہ ہمارے ساتھ آج کے گیسٹ اسپیکر جناب احمد صدف مہدی موجود ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام نوال مہدی، بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج ہمیں مدعو کیا اس پروگرام میں، اور خصوصاً آج کی اس اہم گفتگو کے اندر جو نوجوانوں کے حوالے سے ہے۔ بہت شکریہ سر۔ جناب کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتی چلیں کہ آپ کا تعلق اسلامیہ یونیورسٹی آف بہاولپور کے شعبہ میڈیا اسٹڈیز سے ہے۔ آپ بطور ریڈیو انجین سے 15 سالوں سے اپنی ذمہ داریاں سر انجام دے رہے ہیں، جبکہ پچھلے 25 سالوں سے تدریس کے شعبے سے منسلک ہیں۔ آپ صدر شعبہ فنون لطیفہ اسلامی یونیورسٹی آف بہاولپور بھی رہے، اور اس کے بعد اور اس سے پہلے مست ایف ایم 103 ملتان کے پروگرام مینیجر اور بعد ازاں اسٹیشن مینیجر بھی رہے۔ اس کے علاوہ آپ شاعر، مجسمہ ساز، افسانہ نگار، مصور اور ڈائریکٹر آف تھیٹر 21 بھی ہیں۔ سر آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ۔ بہت شکریہ آپ کا بھی۔ خواتین و حضرات، ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں اس میں میڈیا اور سوشل میڈیا کا بہت اثر و رسوخ ہے۔ کوئی بھی سوچ، کوئی بھی نظریہ میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے بڑے آسانی سے لوگوں تک پہنچایا جا سکتا ہے، اور مین اسٹریم میڈیا تو ضروری ہے ہی، اس کے ساتھ ساتھ میڈیا کی ایک اور قسم بھی ہے جسے ہم سوشل میڈیا کہتے ہیں۔ اس نے ایک عام آدمی کو بھی صحافی بنا دیا ہے، اور ناظرین ہم جانتے ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے اوپر کسی بھی طرح فیم حاصل کرنا یا کسی بھی چیز کو
چلانا بہت زیادہ آسان ہوتا ہے۔ آج کے ہمارے اس پروگرام کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم اپنے مہمان سے جانیں کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کیا ہے اور جمہوری اقدار کی ترویج میں سوشل میڈیا کا کیا کردار ہے۔ سر چلتے ہیں اپنے موضوع کی جانب۔ سر ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل ہماری زندگی میں ہر چیز میڈیا سے بہت زیادہ رس انداز ہوتی ہے۔ میں جاننا چاہوں گی کہ میڈیا کا انسانی زندگی میں کیا رول ہے؟ بہت شکریہ نوال۔ ایک تو آپ اپنا مائک تھوڑا سا اوپر کر لیجئے کہ آپ کی آواز مجھے صحیح نہیں آ رہی ہے۔ تو اب مجھے آپ کا سوال تو سمجھ میں آ گیا ہے، اور یہ دیکھیں میڈیا کا آج ہرڈل اگر آتا ہے ذرا سا بھی تو ہمارا کمیونیکیشن ایک دم سے رک جاتا ہے۔ ہماری زندگی ٹوٹل میڈیا کے گرد گھوم رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی جب بھی سائیکو انالیسس کیا جاتا تھا تو اس وقت تک یہ ہوتا تھا کہ انسان کی جو بیک گراؤنڈ ہے اس کو دیکھا جاتا تھا، اس کے براٹ اپ کو دیکھا جاتا تھا، اس کے ماضی کو کھنگالا جاتا تھا۔ لیکن اب جدید ریسرچ کے مطابق آئندہ آنے والے دنوں کے اندر جب بھی انسان کا سائیکو انالیسس ہوگا تو جس ایج کے آپ انالیسس کر رہے ہوں گے تو اس ایج کے اندر اگر میڈیا جو کردار ادا کر رہا تھا اس کا بھی انالیسس کیا جائے گا تاکہ انسان کی شخصیت کو بیان کیا جا سکے کہ اس کے اوپر میڈیا کے کیا اثرات تھے، کیونکہ میڈیا براہ راست انسان کو متاثر کر رہا ہے۔ میڈیا کی کیا فرائض ہیں، کیا ڈیوٹیز ہیں، کیا اہم کام ہے، یہ ایک بڑا اہم سوال ہے، اور کسی بھی جمہوری مملکت کے اندر بہت اہم کردار ایک چوتھے ستون کی حیثیت سے میڈیا ادا کر رہا ہے اپنا۔ میڈیا میں ابھی اس سے پہلے جب میڈیا اتنا زیادہ واسٹ نہیں ہوا تھا تو میڈیا جو تھا ایک لمیٹڈ اس میں تھا، اور مین سٹریم میڈیا جو تھا وہ کام کر رہا تھا جس میں ٹی وی، ریڈیو اور اخبارات تھے، اور یہ ایک ایسی صنعت تھی، ایسی چیز تھی کہ جس کو آسانی سے کنٹرول بھی کیا جا سکتا تھا، اس کے اوپر بہت ساری معلومات کی حدود کا تعین بھی کیا جا سکتا تھا، سینسرشپ بھی کی جا سکتی تھی، اور رائے عامہ کو ہموار کرنے کے لیے اس کی باقاعدہ پلاننگ بھی کی جا سکتی تھی۔ اور اس کا کام جو تھا وہ یہ تھا کہ یا تو انفارمیشن کو ڈیلیور کریں کہ لوگوں کو جتنی انفارمیشن ہے اس کو دے سکیں وہ، اور دوسری بات یہ تھی کہ دوسرا جو اس کا کام اہم کام تھا وہ تھا کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو تعلیم دینا، چیزوں کو ظاہر کرنا، اس کو بتانا پراپر طریقے سے، یہ اس کا کام تھا۔ تیسرا جو اہم کام تھا اس میں یہ تھا کہ اویئرنیس کو لوگوں تک پہنچانا، یعنی کوئی بھی ایک اہم ایشو ہے یا کوئی بھی اہم ایسا موضوع ہے جس کو لوگوں تک پہنچانا ہے، یہ میڈیا کا ایک کام ہوا کرتا ہے۔ اس کے بعد اس کے اندر جو تھا وہ ایک یہ تھا کہ پرسویشن بھی تھی کہ آپ پرسو کرتے تھے کسی بھی اہم ایشو کو، اور جب تک وہ حل نہیں ہو جاتا تھا آپ اس کو تواتر کے ساتھ اپنے میڈیا کے تھرو لوگوں تک پہنچاتے تھے، اور یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور تیسری چیز جو تھی وہ کلچر کا ایک فروغ تھا جو میڈیا کا ایک اہم کام تھا، اور مین سٹریم میڈیا اس کو اوپر کام کر رہا تھا، اور وہ کنٹرول بھی تھا کسی حد تک، اور یقیناً اس کے اوپر کنٹرول ہونا بھی چاہیے، سینسرشپ بھی ہونی چاہیے، کہ ہم بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو ہم اپنی سوسائٹی کی ہم ڈائریکٹ وہ میڈیا کے اوپر نہیں دے سکتے، اس کو ہمیں سوچنا پڑے گا کہ اس کے آؤٹ کمز کیا ہیں یا اس کے اثرات کیا ہوں گے ہماری زندگی کے اوپر۔ تو میڈیا کا ایک اہم کام تو لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا، ان کو انٹرٹین کرنا، ان تک اویئرنیس پہنچانا، کلچر کا فروغ اور پرسویشن تھا چیزوں کا کہ جو ہمیں میڈیا کے تھرو ملتا تھا۔ لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی نے ترقی کی ہے تو اس کے بعد ہمارے پاس یہ میڈیا آیا، تو میڈیا کا جو ایک اہم کام جو تھا وہ واچ ڈاگ کا ایک جو اہم کام تھا وہ سر انجام دیتا تھا، یعنی سوسائٹی میں یا حکومتوں کے اندر جو بھی کام ہو رہے ہوتے تھے اس کے بارے میں وہ لوگوں کو آگاہی فراہم کرتا تھا، اور آگاہی فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ اگر کوئی غلط کوئی اقدام، کوئی پالیسی وہ ہوتی تھی تو اس کے اندر ایک پبلک اوپینین کو وہ ڈیفینیٹلی لوگوں کے سامنے لے کے بھی آتا تھا، اور ان کو لے کے چلتا بھی تھا، اور ان سے جو تھا لوگوں کی ایک جنریٹ ہوتی تھی، ان کی ایک رائے عامہ جو تھی وہ جنریٹ کی جاتی تھی۔ لیکن جب سے ہمارا پاس سوشل میڈیا آیا ہے اس نے بہت ساری چیزوں کو بالکل ایک دم سے ختم کر دیا۔ پہلے لوگ پروفیشنل ہوتے تھے اور پروفیشنلزم کو سامنے رکھتے ہوئے وہ معلومات کی فراہمی جو تھی وہ لوگوں تک دیا کرتے تھے، ان کو فراہم کرتے تھے۔ لیکن جیسے ہی سوشل میڈیا آیا
تو اب پروفیشنلزم ظاہر ہے کہ وہاں پہ اس لیے ممکن نہیں ہے کہ اب ہمارے پاس سٹیزن جرنلزم آ گیا. ہر شخص جو ہے اس کے اندر اپنی رائے بھی دے سکتا ہے, اپنی معلومات بھی شیئر کر سکتا ہے, اور اپنی ان تمام چیزوں کو جو بھی چیز وہ کہنا چاہتے ہیں, اور آزادی اظہار بھی مل گیا. پہلے یہ تھا کہ ون سائیڈڈ آپ کی انفارمیشن دی جاتی تھی اور اس کو تحت لوگوں کی رائے عامہ بھی متعین ہوتی تھی, اور اس کے تحت جو تھے لوگوں کو انفارمیشن بھی دی جاتی تھی. لیکن اب سوشل میڈیا ایک ایسا میڈیا آ گیا ہے جس نے ہر چیز کو بہت اوپن کر دیا, اور یقیناً اس کے اوپر ابھی ہمارے لوگ اتنے پروفیشنل نہیں ہوئے. تو وہ جو پروفیشنلزم تھا کہیں, وہ اب کہیں مفقود ہو گیا. اب ہمارا ٹوٹل جو سوشل میڈیا ہے, جس میں ٹویٹر ہے, جس کے اندر فیس بک ہے, جس کے اندر یوٹیوب ہے, جس کے اندر آپ کے ٹک ٹاک ہے, اور دیگر بہت ساری ایپس ہیں جو ہمارے لوگ استعمال کر رہے ہیں, اور وہ براہ راست بغیر کسی رکاوٹ کے ہم تک پہنچ رہی ہیں, اور ایک فلو اتنا زیادہ ہے کہ پوری دنیا جو ہے اس کے اندر شامل ہے. آپ کو اب آ رہی ہے آواز میری؟ جی بالکل ایسی ہے. اگر آپ مائک کو تھام لیں گی تو مجھے زیادہ آسانی رہے گی کہ میں آپ کی بات سن سکوں گا. میں کہہ رہی ہوں کہ فلو آف انفارمیشن فرام میڈیا ان پریویس ڈیز اور فلو آف انفارمیشن ناؤ ڈیز, اس چیز کے اوپر ذرا روشنی ڈالیں کہ دونوں زمانوں میں کیا فرق تھا. جی پہلے جو ہمارے پاس میڈیا کی جو انفارمیشن تھی وہ کافی حد تک میں نے جیسے بتایا کہ کنٹرول تھی, اور بڑے پروفیشنل وے میں آتی تھی, کیونکہ اس کے اوپر سینسرشپ بھی تھی, اور ہمیں کون سی معلومات دینی تھی کون سی نہیں دینی, ہماری سوسائٹی کے اندر کون سی چیزیں ہیں جن کو ایکسیپٹ ہماری سوسائٹی کر سکتی ہے یا ڈائجسٹ کر سکتی ہے, ہم اس کے حساب سے بات کرتے تھے. لیکن وہ فلو آف جو انفارمیشن تھا وہ ون سائیڈڈ تھا, اس کے اوپر آپ کا ریئیکشن بھی سامنے نہیں آتا تھا, اور جب تک لوگوں تک وہ بات پہنچتی تھی اس کی شدت جو تھی وہ کافی حد تک کم ہو چکی ہوتی تھی. لیکن اب اتنا فاسٹ ہو گیا کہ آپ کو ایک لمحے کی خبر جو ہے وہ دوسری جگہ پہ ود ان سیکنڈز اور وہ آپ وہاں تک پہنچا سکتے ہیں. کہیں پہ کوئی حادثہ ہوتا ہے تو وہ آپ تک خبر آ جاتی ہے, کہیں پہ کوئی ظلم ہوتا ہے اس کی خبر آپ تک آ جاتی ہے. اب جو آ گیا ہے وہ فلو آف انفارمیشن جو ہے وہ اخبارات اور ٹی وی اور ریڈیو سے نکل کے اب وہ براہ راست آپ کے ہر شخص کے ہاتھ میں ہے. آپ کے پاس موبائل ہے, اور موبائل پہ سوشل میڈیا جو ہے وہ ہر آدمی کا ایکٹیو ہے. اب ہمارے پاس جو زندگی کا طریقہ ہے وہ بالکل ہی بدل گیا, بہت ساری اقدار بدل گئی, اور خصوصاً اس کووڈ کے زمانے میں ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہو گئے ہیں سوشل میڈیا کے. اب ہر بچے کے ہاتھ میں, جیسے پہلے کبھی ہم ان کو موبائل فون کی اجازت نہیں دیا کرتے تھے, لیکن اب مجبوری ہے کہ ان کی کلاسز بھی جو ہے آپ سوشل میڈیا کے اوپر آ رہی ہیں, اور آپ اس سوشل میڈیا کے تھرو مختلف ایپس استعمال کر کے اپنی کلاسز کو بھی رن کر رہے ہیں. ہماری کھانے کی عادات چینج ہو چکی ہیں, اب ہمارا بزنس جو ہے وہ زیادہ تر آن لائن چلا گیا, فرینڈس ہمارے چینج ہو گئے, اچھا ہمارا لائف سٹائل بالکل چینج ہو گیا, کھانے کی عادات ہماری چینج ہو گئی, خریداری ہماری چینج ہو گئی. اب ہم ہر چیز جو ہے آن لائن پرچیز کرنے کے اس میں آ گئے. تو جتنی پہلے جو تھی اس کے اندر ہمارے تک ایک انفارمیشن آتی تھی, اس کے اوپر رائے عامہ ڈیولپ ہوتے تھوڑی دیر لگتی تھی. اب ایسا ہے کہ وہ فوری ابال ہے, اور میڈیا اتنا آزاد ہو چکا کہ اب اس کے اندر ہمارا جو مین سٹریم میڈیا بھی تھا وہ بھی سوشل میڈیا کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہو گیا. میں بہت سارے اپنے اسٹوڈنٹس کو دیکھتا ہوں جو اب فیلڈ میں کام کر رہے ہیں, تو اس سے پہلے جب یہ سوشل میڈیا اتنا ایکٹیو نہیں تھا اس وقت وہ لوگ بڑے آرام سے ایک کیمرہ مین ان کے پاس ہوتا تھا, ایک ان کو اسکرپٹ بھی لکھ کے دینے والا ہوتا تھا, اور ایک رپورٹر جو تھا وہ تمام چیزیں کر رہا ہوتا تھا. لیکن اب کیا ہے کہ آپ کے پاس کیمرہ بھی آپ کے پاس موجود ہے, آپ کے پاس یہ بھی موجود ہے کہ آپ کیمرے مین کی بھی ضرورت نہیں ہے, آپ کو اسکرپٹ بھی خود لکھنا ہے, آپ کو بولنا بھی خود ہے, کیمرہ کے پیچھے جو آپ نے سین دکھانا ہے وہ بھی آپ نے خود کرنا ہے. تو سوشل میڈیا کی اب جو ہمارے سامنے صورتحال آئی ہے وہ یہ ہے کہ اب یہ بے مہار ہے, اور ابھی تک ہم اس کے اوپر کوئی قدغن نہیں لگا سکتے, کوئی سینسرشپ اس کے اوپر ہمارے پاس نہیں ہے. یہی وجہ آپ دیکھتے ہیں کہ آزادی اظہار کا جو مغرب کی طرف سے ہمارے طرف فلو آتا ہے تو اس کے اوپر ریئیکشن فوری طور پہ شروع ہوتا ہے, اور اس کی طرف ہمارے پاس جتنی بھی انفارمیشن ہے اور جتنی بھی انفارمیشن کا فلو ہے وہ کہاں سے آ رہا ہے, مغرب کی طرف سے آ رہا ہے. اگر ہم اس کے اوپر ریئیکشن کرتے ہیں, ریئیکٹ کرتے ہیں, تو فوری طور پہ ہمیں بعض اوقات یہ بھی محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو بین کر دیا جاتا ہے, کیونکہ ہم ٹوٹلی ڈیپینڈنٹ ہیں مغرب کے.
تو اب مغرب سے جو یہ فلو آف انفارمیشن ہے ہمارے پاس آ رہا ہے اور ہم اس کے اڈاپٹیشن کے اندر بہت تیزی سے آپٹ کرتے ہیں اور ہم اس طرف چلے جاتے ہیں. تو پہلے جو تھا یہ سب چیز نہیں تھی. پہلے ہم ایک کنٹرولڈ وے میں اپنے ڈرامے بھی نشر کرتے تھے, ہماری خبریں بھی اسی طرح سے جاتی تھیں, اسی طریقے سے پالیسیز جو تھیں وہ بھی ہم تمام لوگوں تک اپنے کنٹرولڈ میڈیا کے ذریعے تھے. لیکن اب یہ جو انفارمیشن ہے ہمارا مین اسٹریم میڈیا جو ہے, اس کے اوپر آپ دیکھ لیجئے کہ جتنے بھی میڈیا چینلز ہیں وہاں ڈاؤن سائزنگ ہوئی, لوگوں کو نکال دیا گیا کیونکہ اب ان کو اس طریقے سے پیسہ نہیں مل رہا جو پہلے ملا کرتا تھا. اب سارا جو فلو آ گیا انفارمیشن کا وہ بھی آپ کے سوشل میڈیا پہ آ گیا, اور آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جتنے بڑے بڑے اینکرز ہیں وہ بھی اپنی ارننگ کے پوائنٹ آف ویو سے وہ چلے گئے, وہ شفٹ ہو گئے ہیں ہمارے سوشل میڈیا کے اوپر, اور ان کے تمام جتنے شوز ہیں اور جتنی ان کی رائے ہے یا جو ان کے پبلک اوپینین جنریٹ کرنے کے لیے جتنے بھی شوز ہیں وہ سارے کے سارے شفٹ ہو گئے ہمارے سوشل میڈیا. تو یہ جو ساری چیزیں تھیں یہ بہت ضروری ہیں. تو ضروری یہ ہے کہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی ہمیں سینسرشپ کا ایک وہ کرنا پڑے گا, اور ہمیں واچ ڈاگ کی طرح, جیسے ہم کہتے تھے نا کہ میڈیا جو ہے ایک واچ ڈاگ کا کام کرتا ہے کہ جو تمام چیزوں کے اوپر نظر رکھتا ہے اور ان کو بیان کرتا ہے. لیکن اب اس کے اندر بائسنس بہت زیادہ ہے, پروفیشنلزم اب نہیں ہے, چونکہ ہمارے سوشل میڈیا پہ ہماری ذاتی رنجشیں ہیں جن کو ہم اس کے اوپر سوشل میڈیا کے اوپر ڈال سکتے ہیں. بلاسفیمی ہے, اس کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں, اس کے اوپر بڑے آرام سے کسی کا بھی دل چاہتا ہے جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. جو ہمارے یہاں دیکھنے سیکٹیرینزم بھی بہت زیادہ ان دنوں بڑھ رہا ہے. تو سوشل میڈیا کا جو ہے بڑا ایک اہم جو اس وقت رول ہے وہ ہماری اس سوسائٹی کے اندر ہے, کیونکہ ہم اب انسان کو بھی اسی کے ساتھ لے کے چل رہے ہیں اور انسان اسی کا محتاج بھی ہو گیا. بالکل سر, اب جس طرح سے آپ نے بات کی کہ سوشل میڈیا اظہار رائے کو بہت زیادہ اتنی زیادہ اظہار رائے ہونے لگی ہے کہ وہ نیگیٹو ہے یا پازیٹیو ہے, اس کے پازیٹیو امپیکٹس ہیں یا نیگیٹو امپیکٹس ہیں, ہم لوگ اس چیز کو بھی کلاسیفائی نہیں کر پا رہے ہوتے. بہت جگہوں پہ اس طرح سے ہوتا ہے کہ ہم لوگ ایک ہی ڈبیٹ ٹاپک ہوتا ہے, اسی کے اوپر بہت سارے غلط کمنٹس بھی ہوتے ہیں اور بہت سارے پازیٹیو کمنٹس بھی ہوتے ہیں. تو سر آپ سے یہ جاننا ہے کہ جمہوری اقدار کی ترویج میں بیسیکلی اظہار رائے کی کیا اہمیت ہے؟ لائک کوئی بھی کسی کے بارے میں کچھ بھی کہہ دیتا ہے ہمارے, اگر ہم دیکھیں ہمارے میڈیا کے اوپر, چاہے وہ میڈیا ہے چاہے وہ سوشل میڈیا ہے, تو آپ کی نظر میں جمہوری اقدار کی ترویج میں آزادی اظہار کی کیا اہمیت ہے؟ اب اس کے اندر دو چیزیں آپ نے مجھ سے پوچھی ہیں. ایک تو آزادی اظہار, ہمیں پہلے اس کو ڈیفائن کرنا پڑے گا, اور دوسری بات ہے جمہوری اقدار. ہماری جمہوری اقدار کیا ہے؟ تو ہم بات کر رہے تھے ابھی سوشل میڈیا کے. تو سوشل میڈیا کے جو 7 بہت اہم کام ہیں اس میں سب سے پہلے تو ہر آدمی اپنی پہچان چاہتا ہے اور وہ پہچان سوشل میڈیا اسے دے رہا ہے. دوسری چیز ہے کنورسیشن. ہر آدمی کے درمیان ایک کنورسیشن ہو رہی ہے, جیسے آپ اور میں اور اس وقت فیصل صاحب بھی اور نزاکت صاحب بھی, ہم لوگ ایک جڑت میں جڑے ہوئے ہیں اور ہماری بات چیت ہو رہی ہے اور ایک اہم موضوع کے اوپر ہو رہی ہے, کنورسیشن ہو رہی ہے ہماری. ہم شیئر کر رہے ہیں, شیئرنگ بھی جو ہے ہماری ایک ہے کہ ہم اپنے ویوز کا ایکسچینج کر رہے ہیں, ہم دے رہے ہیں. سوشل میڈیا کے جو اہم کام ہیں جو محققین نے بتائے ہیں میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں. اس طریقے سے ہم ایک ریلیشن شپ بھی ڈیولپ کر رہے ہیں اپنا سوسائٹی کے ساتھ میں. بہت سارے لوگ ہمیں سن بھی رہے ہیں, تو سوشل میڈیا کا ایک اہم کام سوسائٹی کے ساتھ اپنی جڑت کو بھی قائم کرنا ہے. پھر گروپس کی تشکیل ہے. مثلاً اس وقت ہم جتنے میڈیا سے لنک لوگ ہیں اور اس وقت جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں وہ ہم ایک گروپ کی شکل کے اندر اس چیز کو سن رہے ہیں, اور ہمارا اس بات کا جو نتیجہ ہے وہ ایک گروپ کے اندر پھیلے گا اور وہاں سے آگے بڑھ سکتا ہے. اسی طریقے سے ہمارا بزنس اس کے اوپر چل رہا ہے. اچھا, یہ وہ کام تھے جو سوشل میڈیا کے لیے تھے, لیکن اس کے اثرات بڑے عجیب طریقے سے آ رہے ہیں کہ ان تمام چیزوں کو اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس میں ہوتی ہے کہ یہ جو ہے اس کو اثر انداز ہو رہے ہیں ہم لوگ ایک دوسرے کے اوپر. ہم کیا کرتے ہیں کہ ایک پریشر گروپ بنتا ہے, اور اگر وہ کوئی بڑا آدمی کوئی بات کہتا ہے ہم اس کی بات کے تحت پریشر میں آ جاتے ہیں اور ہم اس کی وہی بات کرنے لگ جاتے ہیں. اچھا, کوئی بھی ایک خبر آتی ہے جس کے اوپر میمز بن رہی ہیں, جس کے اوپر لوگوں کے کمنٹس آ رہے ہیں, اور ایک ہی چیز کی 1000 قسم کی چیز جو ہے نا چیزیں اس کے اندر آ رہی ہیں. پھر ہم لوگوں کا احتساب نہیں ہے, ہم اس میں احتساب بھی نہیں کر رہے ہیں کسی چیز کے بارے میں کہ ہم احتساب کر سکیں. ہم کیا کرتے ہیں, اس کے ریئیکشن شو کرتے ہیں, اور وہ ریئیکشن فوری ریئیکشن ہوتا ہے ہمارا. اب اس کے اندر
دیکھیں کہ مہذب اقوام جتنی ہوتی ہیں ان کا ریئیکشن بالکل ڈفرینٹ ہوتا ہے ایک ایسی قوم کی نسبت جن کو کبھی اس چیز کی تربیت نہ دی جائے اور جنگجو ہو اور جنگ والے ہوں یا وہ لوگ بہت زیادہ ایگریشن رکھتے ہوں، تو ان کا آپ عام طور پہ کچھ فیملیز یا کچھ ماحول میں دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ جو ہیں وہ بات کرنے سے پہلے اپنے ہاتھ کو اٹھا دیتے ہیں یا اس سے پہلے وہ گالی دے دیتے ہیں، لیکن کچھ لوگ جو ہوتے ہیں وہ ڈائلاگ کو بہت اچھا سمجھتے ہیں۔ تو ہم لوگ اس احتساب کے اندر ابھی تک نہیں آئے ہیں، تو اس کے اثرات یہ پڑ رہے ہیں کہ ہم لوگ خود احتسابی کی طرف مائل نہیں ہیں بلکہ ہم دوسرے لوگوں کا احتساب کر رہے ہیں۔ پھر معاشرے پہ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے ہزار قسم کی انفارمیشن کا، ہر طرح کی انفارمیشن کا۔ مثلا میں اگر آپ کو مثال دوں کہ میرے گھر کے اندر جو سوشل میڈیا ہے وہ موجود ہے، لیکن اس کے اوپر بھی میں نے تھوڑی اس لیے پابندی لگائی کہ میرے گھر میں جس طریقے سے کووڈ کی انفارمیشن آئی پچھلے سال اس کے اثرات یہ نمایاں ہوئے کہ میرے گھر کے اندر جو میری مسز ہیں ان کا بی پی ہائی ہونا شروع ہو جاتا تھا جب وہ کووڈ کے حوالے سے کوئی خبریں سننا شروع کرتی تھیں۔ تو اس طرح کی انفارمیشن جو ہے وہ ہمیں ڈیلیور ہو رہی ہے، جس کی وجہ سے بہت مشکل معاملات ہو گئے ہیں ہماری زندگی کے، ہماری زندگی ٹف ہو گئی اور معاشرتی پریشر ہمارے پاس آ رہا ہے۔ اب دنیا کو کنٹرول بھی کس چیز سے کیا جا رہا ہے؟ سوشل میڈیا کے تھرو۔ اب آپ اگر یہ دیکھیے کہ ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے جب کوئی بھی جیسے یورپ کی طرف سے یلغار ہوتی ہے، کوئی ایسا بیان آ سکتا ہے ہمارے انبیاء کی شان میں، کسی اولیاء کی شان میں، کسی طرح سے جن سے ہم وابستہ ہیں، جن سے ہماری دلی وابستگی ہے، تو ہمارے جذبات سے کھیلا جاتا ہے، جس کے ہمارے اندر ایک اس طرح کی جنگ کو چھیڑ دیا جائے کہ جس سے ہم اس سوسائٹی کے اندر بے چینی کو دیکھتے ہیں، اپنی موجود ہوتی ہے ہماری سوسائٹی میں۔ تو اس وقت ایک بہت بڑا جو بہاؤ ہے وہ چونکہ مغرب کی طرف سے بھی ہے، اور کوئی بھی ابھی بھی دیکھ لیں آپ کے بہت سارے کووڈ کے حوالے سے جیسے ہم جب بات کرتے ہیں تو کووڈ میں ہمارے پاس جو انفارمیشن یورپ سے آئی تو کسی ایک نوبل انعام یافتہ کسی صاحب کی ایک کوٹ کی گئی ہمارے ہاں ایک کہ یہ جو ویکسین ہے وہ ویکسینیشن نہ کرائی جائے، تو اس کے اثرات یہ ہوئے کہ بہت سارے لوگ اس سے خوفزدہ ہو گئے اور اس خوفزدگی کے عالم میں انہوں نے ابھی تک ویکسینیشن نہیں کرائی۔ تو دنیا کو کنٹرول بھی اس سے کیا جا رہا ہے اور اس کے اوپر پرسنل اٹیک بھی ہو رہے ہیں، معلومات کا بے بہا جو بہاؤ ہے اور اس کے اندر پھر غلط معلومات کا فلو جو ہے وہ ہمارے پاس آ رہا ہے، اور اسی طرح سائبر حملے ہو رہے ہیں ہمارے مختلف اس کے اندر دیکھیں کہ بہت سارے فراڈز ہو رہے ہیں، یہ بھی اس کے اثرات میں شامل ہے۔ اور اس کے بعد ہماری جو پہچان کی چوری ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ تو یہ وہ اثرات ہیں جو ہمیں سوشل میڈیا کے تھرو ملتے ہیں۔ اب آپ نے بات پوچھی مجھ سے کہ جمہوری ایک مملکت یا جمہوری ریاست کے اندر سوشل میڈیا کو کیسے ہونا چاہیے، تو پہلے تو ہمیں یہ جاننا ہوگا کہ جمہوریت ہے کیا۔ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے جو عوام کی حکومت ہے، عوام کے ذریعے اور عوام کے لیے۔ یہ بات میں نہیں کہہ رہا بلکہ ابراہم لنکن نے یہ بات کی تھی۔ تو یہ تو جمہوریت کی تعریف ہو گئی۔ پھر اس کے اندر اس کو جن چیزوں پہ بیس کرتی ہے جمہوریت، اس کے اندر یہ ہے کہ آزادانہ منصفانہ انتخابات اور تبدیلی کا بھی ایک اہم پہلو ہے اس کے اندر، ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے۔ دوسرا جو سٹیپ ہے ہمارے اس جمہوریت کا وہ یہ ہے کہ شہریوں کی سیاست اور شہری زندگی میں فعال شرکت، شہریوں کی جو مطلب اس کے اندر فعال شرکت ہے، یعنی شرکت بھی کریں گے شہری اس میں، اور شہریوں کی زندگی بھی جو ہے وہ بھی اس کے اندر شامل ہوگی۔ پھر تمام شہریوں کے انسانی حقوق کو لے کے آنا، مطلب یہ بھی جمہوریت کا نظام میں شامل ہے، اور قانون کی حکمرانی جس میں تمام قوانین اور تمام طریقہ کار جو ہیں وہ شہریوں پر یکساں طور پر لاگو ہوں۔ تو یہ چار تو وہ عناصر ہیں جمہوریت کے۔ اور اب جمہوریت کی جو خوبیاں ہیں جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو اس کے اندر فلاح عامہ ہے، یعنی لوگوں کی فلاح، حکومت میں اپنا شرکت کا احساس دینا تو وہ ہونا چاہیے، اخلاقی بہبود، حقوق کا تحفظ، اور اس کے علاوہ امن کا فروغ، حب الوطنی، انسان دوستی، مساوات، انقلاب اور بغاوت سے تحفظ، اور جواب دہی کا تصور، سیاسی شعور میں اضافہ۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو جمہوریت کی خوبیاں ہیں۔ اب ہم جب سوشل میڈیا کے اوپر بے لگام ہو کے کچھ کرتے ہیں تو کہیں ہماری فلاح عامہ جو ہے، جو انسان کی فلاح ہے، وہ ڈیمیج ہوتی ہے۔ کہیں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم حکومت میں شرکت کا احساس اگر ہمارے اندر موجود ہے تو ہم بائسنس کے اندر آ کے کسی شخصیت کو اگر ہم پسند کرتے ہیں یا نہیں پسند کرتے تو ہم اس کے خلاف بات کرنا شروع کر دیتے ہیں،
اور ہم حکومت پہ تنقید کرنے کی بجائے جو واچ ڈاگ کا ایک کام تھا ایک میڈیا کا، تو ہم وہ ادا کریں، ہم ان کی پالیسیز کے اوپر کرٹیسائز کریں. لیکن کرٹیسزم بھی ایک بہت اہم چیز ہے جس کو ہم ابھی تھوڑی دیر میں بعد میں ڈسکس کرتے ہیں کہ کرٹیسزم ہے کیا اور کیسے کرنا چاہیے. تو شرکت کا احساس ہم نے دلانا ہے، لیکن اس طریقے سے کہ اس میں کسی کی دل آزاری نہ ہو، اور ایک پازیٹیو وے میں جا کے ہم اپوزیشن میں بھی اگر ہوں تو ہم اس کو اپوزیشن کے اندر جا کے طریقے سے اس پالیسی کو کرٹیسائز کریں، اس کے فیکٹس اینڈ فگرز وہاں تک لے کے آئیں، جو میڈیا کا ایک اہم کام ہے. تو میڈیا یہ کام کرتا ہے کہ وہ فیکٹس اینڈ فگرز کو بیس بناتا ہے، بائسنس کو بالاتر رکھتا ہے، اس سے بالاتر ہو کے بائسنس سے بالاتر ہو کے وہ کام کر رہا ہوتا ہے. اس کے اندر کوئی عصبیت نہیں ہوتی، بلا فرق تفریق مذہب و ملت، رنگ، نسل اور کسی بھی ڈسکریمنیشن کے بغیر وہ تمام چیزوں کو کرٹیسائز کرتا ہے یا اس کے اوپر بات کرتا ہے یا اس کی انفارمیشن کو ڈیلیور کرتا ہے. لیکن جب ہم سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سوشل میڈیا کے اندر نوجوان کسی چیز کو کرٹیسائز جب کرتا ہے تو اس کے اندر وہ گالی بھی آرام سے دے رہا ہے، اس کے اندر وہ ان تصویروں کو بھی اپلوڈ کر رہا ہے جو کسی لحاظ سے ہماری اسلامی جمہوری جو اسلامی مملکت ہے اس کے اندر وہ اس کی کسی بھی ایتھک سے وہ میل نہیں کھاتی. اب ہم یہاں پہ آزادی اظہار کی بات کریں کہ جی ہماری مرضی ہے ہم جو کچھ لکھیں، یہ آزادی اظہار ہے، لیکن آزادی اظہار وہ ہے کہ جہاں سے دوسرے کی ذات شروع ہوتی ہے وہاں سے آپ کے لفظ جو ہیں وہ محدود ہو جاتے ہیں. آپ اس کی کسی عمل کو کرٹیسائز کریں، انسان کو اس سے پیار کرنا سیکھیں، انسان کو آپ ذاتی طور پہ نہ چھیڑیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کے کسی عمل کو برا سمجھیں. ہم انسان سے نفرت شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ انسانی حقوق کے تحت ہمیں انسان سے نفرت کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو ہمیں اس عمل سے ہمیں نفرت ہونی چاہیے جو کسی نے کیا ہے. لیکن ہم جب بے رحم ہو جاتے ہیں اس کے اوپر، لیکن اس کے ساتھ کچھ پازیٹیو کام بھی ہوئے. مثلاً ہمارے پاس جب زینب کیس آیا ہے سوشل میڈیا کے تھرو، وہ مین سٹریم کے اوپر آیا، مین سٹریم میڈیا کے اوپر، اور اس کے اوپر لوگوں کا جو ریئیکشن تھا فوری طور پہ اس پہ عمل ہوا، لوگ پکڑے گئے، سزائیں ہوئی، سب کچھ ہوا. تو وہ بھی ایک عمل ہے ہماری اس کے اندر، ہم اس طرح سے کام کر سکتے ہیں کہ ہم اس کو پازیٹیوٹی کے ساتھ لے کے آئیں. لیکن اگر جس طریقے سے ابھی ہم ایک بہت پچھلے دنوں ایک علامہ صاحب نے اپنا آؤٹ لیٹ کھولا ہے، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا طوفان بدتمیزی تھا جو شروع کیا گیا ایک فیک نیوز کے اوپر، اور ان کو یہ کہا گیا کہ جناب انہوں نے جو اپنا آؤٹ لیٹ کھولا ہے اس کے اندر یہ ایک ہزار بند جو ہے وہ اتنا بڑا مطلب یہ 500 روپے کا ہے. اور پھر اس کے اوپر جو لوگوں نے طوفان بدتمیزی مچایا، تو کسی بھی طور پہ ہمیں اس چیز کو بغیر تصدیق کے ان خبروں کو ہم لوگوں نے ہر شخص نے اس کے اوپر میم بھی بنائی، اس کو سوشل میڈیا کا حصہ بنایا، اس کے اوپر باتیں کرنا شروع کر دی. اسی طرح سے ہماری ایک اس کے پارلیمنٹ کے ممبر ہیں، انہوں نے ایک اور پارلیمنٹ کے ممبر کو تھپڑ مار دیا. وہ ایک عجیب و غریب چیز تھی. اب حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جب وہ وقفے کے دوران اگر وہ بات ریکارڈ ہوئی ہے تو اس کو روک دینا چاہیے تھا، اور وہ والی بات میڈیا تک نہیں آنی چاہیے تھی، لیکن سوشل میڈیا کے اوپر وہ دکھائی گئی. سر ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی کے اندر جو زیادہ تر سوشل میڈیا یوز کرنے والے لوگ ہیں وہ نوجوان ہیں، مطلب میری ایج گروپ کے یا میرے سے تھوڑا سا بڑے یا میرے سے بہت چھوٹے تک سارے لوگ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکس بنا رہے ہیں، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر، یہ جتنی بھی سوشل میڈیا سائٹس ہیں یہ موسٹلی میجورٹی جو ہے وہ یوتھ یوز کر رہی ہے. ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جمہوریت کی طرف یا ڈیموکریسی کی ترویج کی طرف ہماری یوتھ نہیں آ رہی. تو کیا ہم لوگ سوشل میڈیا کو یا میڈیا کو بھی ایون یوز کرتے ہوئے ہم لوگ جمہوریت کی طرف لے کے آ سکتے ہیں لوگوں کو؟ نول بہت اچھا اور مزے کی بات آپ نے کی، اور میرا چونکہ یوتھ سے بہت زیادہ انٹریکشن ہوتا ہے اور میں یوتھ کے ساتھ بہت کام کرتا ہوں، تھیٹر بھی ان کو سکھاتا ہوں، تو اس کے اندر بھی ہم بنیادی حقوق اور ڈسکریمنیشن کے بعد ہم کام شروع کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جو میڈیا ہے نا بنیادی طور پہ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے آپ کے پاس ایک قلم ہے. ٹھیک ہے، ہم جب پہلے لکھا کرتے تھے تو ادب آداب کے ساتھ ہمیں لکھنا سکھایا جاتا ہے کہ بڑے کے لیے یہ القاب ہیں، چھوٹے کے لیے یہ لقب ہے، چھوٹے سے شفقت سے پیش آنا ہے، بڑے سے آداب کے ساتھ پیش آنا ہے، اور ان کے درمیان جو لوگ ہیں دوستوں سے کس طرح سے بات کرنی. تو ہم ایک قلم کی طرح جس طرح سے ہم قلم کو استعمال کرتے تھے
اور قلم کا کہا جاتا تھا یہ تلوار سے زیادہ کام کرتا ہے. تو یہی وہ قلم ہے جو تصویری شکل میں ہمارے پاس آ گیا ہے, اور ہمارے پاس وہ ویڈیو کی صورت میں ہے, وہ ہمارا آڈیو کی صورت میں ہے, اور یہی وہ چیز ہے, یہی وہ لفظ ہیں جن سے ہم بات کر رہے ہیں. مثلا میں نے بھی اس وقت بات کی تو میں نے اگر بات کی تو میں نے کسی کا نام نہیں لیا. آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ ابھی میں نے جو 2 مثالیں تھیں اس کے اندر میں نے کسی شخصیت کا نام اس لیے نہیں لیا کہ میں نہیں چاہتا کہ وہ کیا جائے, لیکن لوگوں تک وہ بات میری پہنچ جائے. لیکن بات پہنچانے کے اصول بھی ہیں. تو ینگسٹرز جو ہیں, کیونکہ ایک میڈیا ہوا ہے آزاد, تو کبھی آپ نے اس چڑیا کو دیکھا ہے جو بہت عرصے تک ایک پنجرے میں قید رہتی ہے, اور اس کو ایک دم سے اگر پنجرے سے نکالا جاتا ہے تو وہ اڑتی ہے, تو اس کو اندازہ نہیں ہوتا کہ اس نے کہاں جانا ہے. وہ اڑتی پھرتی ہے, کبھی ایک دیوار سے ٹکراتی ہے, کبھی دوسری دیوار سے ٹکراتی ہے, پھر وہاں سے نکلتی ہے, تو درختوں کے اوپر بھی بیٹھنے کا اس کو اندازہ ہی نہیں ہو رہا ہوتا. تو ہمارا یہ سوشل میڈیا جو ہے یہ ابھی ایک ایسا قلم ہے جس سے ابھی لوگ جو ہے نا الف بے بھی نہیں سیکھ سکے. اگر الف بے سیکھ لیں تو اس کے پازیٹیو اثرات دیکھ لیں کہ آپ نے پورا کووڈ جو ہے ہمارے انسٹیٹیوٹس کا وہ اسی سوشل میڈیا کے تھرو ہمارے تک پہنچا. ایک پازیٹیو اس کا یوز ہے. اسی طریقے سے ہم اس کے اوپر اپنے آرٹیکل لکھتے ہیں, ٹویٹ کرتے ہیں, اس کے اوپر اپنا اظہار رائے دیتے ہیں, تو ہم لمیٹڈ ورڈز کے اندر ایک چیز پیش کر رہے ہوتے ہیں. تو اس لمیٹڈ وے میں جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم جمہوری اقدار جو ہیں, ہماری جو جمہوری اقدار ہیں جس میں فلاح عامہ ہے, اپنا رائٹ کو جاننا, ہم ابھی اپنے رائٹ سے وہ نہیں ہے. ہمارا نظام تعلیم ہمیں اس طریقے سے ٹرین نہیں کر پا رہا جس طریقے سے دنیا میں ترقی ہوئی. تو جو درمیان میں گیپ ہے اس وقت, وہ یہ گیپ ہے کہ ہمارے ہاں جو ہمارے سینئرز ہیں اور جو ہمارے اب آنے والی جنریشن, اس میں جو گیپ ہے, اس کو گیپ کو فل کرنے کے لیے ہمیں اپنی اقدار, چاہے وہ جمہوری ہوں, چاہے اخلاقی ہوں, چاہے ہماری اسلامی ہوں, ہمیں ان تمام چیزوں کا پرچار بڑے انداز سے اسٹوڈنٹس کے اور نوجوان نسل کے ذہنوں میں دینا ہوگا, تاکہ وہ جب اس میڈیا کو بطور قلم استعمال کریں, بطور صحافی استعمال کریں, اور وہ پروفیشنل ایک اس کے اوپر جسے کہنا ہے کہ سینسرشپ کے ساتھ اور معلومات کی حدود کے تعین کے ساتھ جب وہ اپنی چیزیں سوشل میڈیا کے اوپر لے کے آئیں گے تو ہماری جمہوری اقدار کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا. ہماری جمہوری اقدار ہیں کہ اس میں ڈائیلاگ ہے, مباحث نہیں ہے. مباحث میں کسی کو یا تو لیٹ ڈاؤن کرنا ہوتا ہے یا اپنے آپ کو سپیریئر بنانا ہوتا ہے. یہ 2 کام ہوتے ہیں مباحث سے کیا. لیکن جب ڈائیلاگ ہوتا ہے تو ڈائیلاگ کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے کسی چیز کو حل کرتے ہیں. تو ہمارے اندر وہ پیشنس لانا ہوگا, ہمیں اپنی یوتھ کے اندر کہ وہ پیشنس لے کے آئیں اور وہ ایجوکیٹ کیا جائے انہیں, کہ جس کے تھرو وہ سوشل میڈیا کا بہتر سے بہتر استعمال کرتے ہوئے اس جمہوری نظام کے اندر وہ اپنی شرکت کو بہتر بنائیں. اور میرے خیال میں نوجوانوں کا شرکت نہ کرنے کی وجہ سے اس وقت جو ہمارا حال ہو رہا ہے کہ ہماری اسمبلیز کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں وہاں کیا ہو رہا ہے, اور وہاں پہ جو لینگویج استعمال کی جاتی ہے, وہاں پہ جو لوگوں کو ذاتی طور کے اوپر جس طریقے سے وہ کیا جا رہا ہے, تو میرے خیال میں یہ ہمیں اوپر سے اگر مل رہا ہے تو ہم اس نوجوان نسل کو کچھ نہیں کہہ سکتے. کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میری نوجوان نسل بہت کریٹیو ہے, میری نوجوان نسل جو ہے وہ بہت زیادہ پازیٹیو بھی ہے, چیزوں کو سوچتی بھی ہے, اور وہ ان چیزوں کے اوپر ریئیکٹ بھی کرتی ہے اور پازیٹیو ریئیکٹ کر سکتی ہے, بشرطے کہ ان کو ہم تربیت دیں. لیکن مجھے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ جب میرے تھیٹر کے اسٹوڈنٹس یا میرے وہ اسٹوڈنٹس جو میرے سے کلاس میں ہوتے ہیں ان کا ریئیکشن میں باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ دیکھتا ہوں, کیونکہ ان کے ساتھ جو اساتذہ کی ایک جو ایسوسیشن ہے وہ نہیں ڈیولپ ہو رہی, والدین کی ایسوسیشن جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو رہی جو ان کو وہ اخلاقی قدریں بتا سکے. بالکل سر. تو سر آپ ہم جیسے یوتھ کو یا ان لوگوں کو جو سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں انہیں آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے آج کے حوالے سے؟ میں یوتھ کو یہ کہتا ہوں کہ آپ وہ دنیا کی وہ طاقت ہیں جن کو جو ہے ہم مطلب کہیں پہ بھی جو دنیا کو تبدیل کر سکتی. آپ کے پورے جو معاشرے میں پھیلا ہوا بگاڑ ہے آپ اس کو سدھارنے کا باعث ہو سکتے ہیں. اور آپ کے پاس جو یہ ایک ٹول ہے سوشل میڈیا کا, اس کو آپ اویئرنیس کے لیے استعمال کریں, ایجوکیشن کے لیے استعمال کریں, اس کے اندر لوگوں کو آپ ایک دوسرے سے باندھنے میں, ایک جڑت میں لانے کے لیے استعمال کریں, اور آپ اس کے اندر پرسویشن کریں ان چیزوں کی, جیسے آپ نے زینب کے معاملے کے اوپر سب نے پرسو کیا تھا اور وہ معاملہ کتنے اچھے طریقے سے آگے بڑھا تھا. تو وہ جو چیز تھی اس طریقے سے اگر اپنے رول کو آپ پلے کریں گے تو میرا نہیں خیال کہ ہم اس ڈیوائس کو یا اس ایپ کو
या इस सोशल मीडिया को हम बहुत बेहतर तरीके से ना इस्तेमाल कर सकें? बहुत शुक्रिया सर। ख़वातीन और हज़रात, ये थे हमारे साथ जनाब आगा सदफ मेहदी और हमारे साथ मौजूद हैं जनाब फैसल अजीज़ बंदगी साहब। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। आज के इस प्रोग्राम का खुलासा ये है कि जनाब मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है किसी भी सही इन्फॉर्मेशन को आगे लोगों तक पहुंचाने के लिए, और किसी भी गलत इन्फॉर्मेशन को भी आगे पहुंचाने के लिए मीडिया उतना ही अहम किरदार अदा कर रहा है। हमें जानना ये है कि हमारे लिए क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है, क्या चीज़ मीडिया के ऊपर वो ठीक आ रही है, कौन सी इन्फॉर्मेशन सही है, कौन सी गलत है। हम लोगों को तयन करना पड़ेगा अपनी रिसर्च से, अपने ज़राए से कि कौन सी चीज़ ठीक है, कौन सी चीज़ गलत है। इसी तरह जमहूरियत के फ़रोग़ के लिए मीडिया का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा ज़रूरी इसलिए है क्योंकि जमहूरियत, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान हमारा मुल्क है और यहाँ जमहूरी निज़ाम चलता है, और जमहूरियत के अंदर यूथ का इन्वॉल्व होना उतना ही ज़रूरी है जितना हमारे बुजुर्गों का जमहूरियत में इन्वॉल्व होना। लेकिन उसके लिए हमारी तरबियत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और तरबियत उसी तौर पे हो सकेगी कि जब हमारे बुजुर्ग, हमारे बड़े सोशल मीडिया को, मीडिया को भी इवन यूज़ करते हुए उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट देखते, पॉजिटिव इम्पैक्ट को लेकर चलते हुए हमें ये तरीका सिखाएंगे कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना। अपनी मेज़बान नवाल मेहदी को दीजिए इजाज़त। PEF की तरफ से मैं आप सबको बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप लोगों ने हमें वक्त दिया। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। फ़ी अमान अल्लाह। आज का सेशन माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त रहा, और यहाँ से आज जैसे मैंने आगाज़ में अर्ज़ की थी कि हम सब इस्तिफ़ादा करेंगे, आज भरपूर इस्तिफ़ादा किया। बल्कि मुझे कई जुमले तो ऐसे हैं जो मैंने अपने पास नोट करके रखे हुए हैं कि जब कभी सोशल मीडिया पर पब्लिक में गुफ्तगू होगी तो मैं वो कंटेंट इस्तेमाल करूँगा। सदफ साहब मुझे इजाज़त दें उसकी। कि बहुत खूबसूरत इन्होंने मिसाल दी कि हमारी कौम की हालत उस चिड़िया की तरह है जो पिंजरे में काफ़ी अर्सा कैद रहने के बाद उसको रिहाई मिलती है तो उसको अपनी समत का अंदाज़ा नहीं होता, उसे अपनी कुव्वत का भी अंदाज़ा नहीं होता। अपनी कुव्वत का इदराक किए बगैर बेसमत उसकी परवाज़ होती है। लेकिन ये सोशल मीडिया का अमल मुसलसल जारी रहेगा तो ख़ुद ब खुद ये एक ज़ाब्ते में आ जाएगा, एक ऑर्डर में आ जाएगा। और आज़ादी तो वैसे भी उसका नाम है जिसकी कुछ हुदूद हों। जब कोई आज़ादी तमाम हुदूद और क़ुयूद से मावरा हो जाए तो वो आज़ादी नहीं होती बल्कि वो आवारगी होती है। आज़ादी हक है, लेकिन उस हक की कुछ हुदूद हैं और वो हुदूद हमारे फ़राइज़ हैं। हम सोशल मीडिया पर जब अपना कोई मवाद अपलोड करें तो ये जहन में रखें कि इसका असर क्या होगा। और ये सोशल मीडिया को अगर इस्लामी नुक्ता नज़र से देखा जाए तो इस्लामी नुक्ता नज़र से जो हमारे यहाँ लफ्ज़ इस्तेमाल होता है नबी, नबी का लफ्ज़, इसका बुनियादी लफ्ज़ है नबा। नबा कहते हैं ख़बर को, नबी कहते हैं ख़बर को पहुँचा देने वाला। अब ये अल्लाह का मीडिया है, नबूवत का निज़ाम, कि ख़बर को अंबिया पहुँचाते हैं। अब उस पहुँचाने में ढंग क्या है, दयानतदारी कितनी है, उसमें सलीका कितना है, ये हमें एक मुसलमान होने के नाते भी समझना चाहिए। और दूसरे ये कि हमारे यहाँ जब मीडिया पर कोई चीज़ अपलोड की जाए तो इस बात का एहसास होना चाहिए क्या ये पोस्ट एक मुसलमान की तर्जुमान है, क्या ये पोस्ट एक पाकिस्तानी की तर्जुमान है। ऐसी पोस्ट जिससे इस्लाम की बुनियाद पर नफ़रत फैलती हो या हमारी पाकिस्तानियत की बुनियाद पर कोई इंतशार होता हो, उससे हमें परहेज़ करना चाहिए। और आखिरी जुमला मेरा ये कि हर चीज़ अपने एतदाल में हो तो वो हुस्न होती है। कोई चीज़ कितना ही हसीन क्यों ना हो, जब हद एतदाल से तजावुज़ कर जाए तो उसका हुस्न ख़त्म हो जाता है। सोशल मीडिया पर भी हमें एतदाल से काम लेना चाहिए। जब हम एतदाल से काम लेंगे तो सोशल मीडिया की फ़ज़ा अच्छी रहेगी और ये सिर्फ़ लोगों तक ख़बर पहुंचाने का ज़रिया नहीं रहेगा बल्कि लोगों में एक तहरीक भी बेदार होगी। सोशल मीडिया लोगों को एजुकेट भी कर सकता है, लोगों को मोटिवेट भी कर सकता है। सोशल मीडिया की बड़ी क़ुव्वत है, बड़ी ताकत है। बस आप हज़रात का दोनों का बहुत शुक्रिया।
صدف صاحب آپ کا بے انتہا شکریہ. میں تو یہ بلکہ ریکویسٹ کروں گا اس پروگرام کے بعد کہ آپ کے ساتھ مزید سیشنز ہوں. اور نوا آپ کا جی بہت ضرور. شکریہ, آپ نے بہت ٹو دی پوائنٹ سوالات کیے, اور وہ سوالات کیے جو جن کے ذریعے ہم اس معلومات کو لوگوں تک پہنچا سکیں کہ جو معلومات لوگوں تک پہنچانا مقصود ہے. آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ. پیس اینڈ ایجوکیشن ایک غیر منافع بخش غیر سرکاری ادارہ امن اور تعلیم کی فروغ کے لیے کوششوں میں سرگرداں ہے. آپ کی بہت محبتوں کا شکریہ. اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام, بہت شکریہ. وعلیکم السلام. بہت شکریہ سر.